بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشرکین صدق اللہ العظیم اور مولانا کریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور جن تک یہ کلپ پہنچے گی وہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے بعد یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے۔ عید الاضحیٰ ساری دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں نے منایا، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا سبب کہ عید الاضحیٰ کا حق کیا کیا تھا۔ تو تفصیلات میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ صرف 3 آیتیں، وہ 3 آیتیں جو دنیا کی 200 کروڑ مسلمانوں میں سے صاحب نصاب قربانی کرتے وقت پڑھتے ہیں یا پڑھنا پڑتا ہے۔ 3 آیتیں، وہ 3 آیتیں کون سی ہے؟ سورہ انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر 79، لوگ بگاڑ کر اس کو 79 بھی بولتے ہیں، 79۔ تو پہلے 79، 79۔ دوسری آیت ہے 162، 162۔ تیسری آیت ہے 163، 163۔ تو 3 آیتیں قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھنی پڑتی ہے۔ کیوں پڑھنی پڑتی ہے؟ اس میں کیا مضمون ہے، کیا حکم ہے، اپنے لیے کیا حکم ہے، بیوی بچوں کے لیے کیا حکم ہے، اور سارے دنیا والوں کو کیا حکم بتانا ہے؟ اتنا کوئی سوچتا ہے کہ تھوڑا غور کیجیے۔ وہ پیچھے پڑا رہتا ہو خطا، وہ جلدی چھٹی مارو، مجھے جانے کا ہے، گوشتے کا کاٹنے کا ہے، تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کاغذ پر لکھ کر لاتا ہی کیا ہوا۔ اس کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ آیتیں، 3 آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے کام کیا ہے، پتہ نہیں، جلدی پڑھو ماؤ۔ ارے یہ اس کا حق نہیں ہے، اس کی قربانی کا حق، قربانی کا سبب نہیں ملے گا، اور جیسی قربانی ادا ہونا چاہیے اور اس کا سبب، اس کا عمل اگلے 11 مہینے تک چلنا چاہیے یا اگلی عید تک چلنا چاہیے، وہ نہیں آئے گا اگر معلوم ہی نہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں جو 3 آیتیں جو قربانی کے وقت پڑھنا پڑتا ہے تو کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور آپ نے اب آگے زندگی بھر کیا کرنا ہے یا اگلی عید تک کیا کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عید الاضحیٰ تھی، قربانیوں کی عید، عید الاضحیٰ ذبح کی، قربانی کی عید، قربانیوں کی عید کے موقع پر تاریخ سے، ہسٹری سے 3 سبق یاد کرنا چاہیے، اور 3 سبق یاد آنا چاہیے جس کا تاریخ میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، 4000 سال پہلے کا وہ عالمی مثالی خاندان، عالمی مثالی خاندان، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، 4000 سال پہلے۔ تو عالمی مثالی باپ ابراہیم علیہ السلام، ان کا تعلق اللہ سے، ان کا تعلق بندوں سے، ان کا تعلق دعوت کے کام سے کیا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ پہلا سبق یہ آنا چاہیے باپ کے حوالے سے۔ جو عالمی مثالی ماں کون ہے؟ حاجر علیہ السلام،
کہ حاضرہ علیہ السلام کا اخلاص، ان کی قربانی، ان کا جذبہ، یہ 200 کروڑ مسلمانوں میں، ان کی ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں لیڈر آنا ہی چاہیے۔ نمبر 3، وہ عالمی مثالی بیٹا کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ عالمی خاندان، تو اسماعیل علیہ السلام کی کیا تربیت، کیا اللہ سے تعلق، اور کیا اطاعت اپنے ماں باپ کی، اور کیا اطاعت اللہ کی، کہ اپنی گردن پر چھری پھروانے کے لیے تیار ہیں۔ 11 سال کی عمر میں ہے آج کا 5ویں 6ٹھی کا بچہ، 11 سال کا بچہ، لیکن تیار ہے کہ ابا جان، میری محترم ماں، تم ہو 90 کے 80 کے، مگر اگر اللہ کا حکم ہے اور حکم آ گیا تو میرے گلے پر چھری پھیر دو، میں روؤں گا نہیں، میں چلاؤں گا نہیں، بلکہ تم دیکھو گے ستجدونی، تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ۔ 11 سال کا 5ویں 6ٹھی کا بچہ بول رہا ہے کہ تم دیکھو گے انشاءاللہ من الصابرین، میں صابروں میں سے رہوں گا۔ پھر تو چھری میری گردن پر۔ ہمارے بچوں کو ہم نے تیار کیا ہے کیا؟ ہمارے بچے اس کے لیے تیار ہے کیا؟ تو میں نے تو کئی بار یہ بات یاد دلایا، ہمارے بچی کی حالت یہ ہے تو چھری پھیرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پاس سے موبائل یا وہ موبائل یا وہ رہتا نا ٹی وی کو آپریٹ کرتے کیا ہوتے ریموٹ، وہ ریموٹ کے بتا دو، پھر چھری مت پھیرو۔ ان کے ہاتھ میں سے وہ موبائل جس پہ وہ گانے، فلم، کھیل، گیم دیکھ رہے، نماز چھوڑ کے، سب عبادت چھوڑ کے، تو ان سے خالی وہ موبائل اور ریموٹ لے کے بتا دو، جاؤ مسجد میں بیٹھو، مسجد میں ہم کو ستاؤ نا۔ یہ حالت ہے ہمارے۔ تو عالمی مثالی خاندان، باپ ابراہیم علیہ السلام کا، ماں حاجرہ علیہ السلام کا، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ کیا ہم نے قربانی کرتے وقت 200 کروڑ مسلمانوں نے دنیا میں قربانی کرتا، وہ ماں باپ اور بیٹے کو یاد کیا گیا؟ اور پھر اپنے باپ نے، ماں نے، بیٹوں نے تیاری شروع کی کیا کہ ہم کو ایسی اطاعت، ایسی قربانی، ایسا جذبہ، ایسا اللہ سے تعلق اور ایسا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہے؟ کیونکہ وہ عالمی خاندان 4000 سال پہلے کا، اور اس کے بعد کا ایک عالمی خاندان کون سا ہے؟ 1400 سال پہلے کا۔ کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عالمی خاندان 4000 سال پہلے کا، اور یہ عالمی خاندان 14 سال پہلے کا، ان کے جیسا بننا، دین کو بنانا، بچوں کو بنانا، سوچا بھی جاتا ہے کیا؟ سوچا بھی جاتا ہے کیا؟ سمجھ لیجیے، پہلا۔ دوسرا، پہلی عید ہوئی عید الفطر، اس لیے کہ نزول قرآن شروع ہوا۔ پہلی عید ہوئی عید الفطر، نزول قرآن اترنا شروع ہوا، تو ہم نے روزے بھی رکھے اور عید بھی منائی۔ دوسری عید کیا ہوا؟ 70 دن کے بعد جو منائی جاتی ہے، وہاں کیا ہوا تھا؟ اس وقت قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ کہاں؟ میدان عرفات۔ میدان عرفات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آخری آیت احکامات والی کون سی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 وہاں اتری۔ دونوں عیدیں قرآن کے نزول اور قرآن کی تکمیل کی وجہ سے ہے۔ دونوں عیدیں۔ کس کو اتنا معلوم؟ کون ایسا سمجھتا اور کون ایسے سمجھ کر مناتا؟ 1000 میں ایک کو بھی نہیں معلوم، 1000 میں ایک کو بھی نہیں معلوم۔ آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں اور نالائقوں کی بات کر رہا، تو 1000 میں ایک کو نہیں معلوم کہ کیا تھا عیدوں کا تعلق قرآن سے۔ پھر ہمارا تعلق کیا ہے قرآن سے؟ ہمارا تعلق کیا ہے حدیث سے؟ اور رہے گا کیسے؟ عربی نہیں آتی، انگلش بہت اچھی آتی ہے، مراٹھی بھی بہت اچھی آتی ہے، ہندی آتی ہے، اور کمپیوٹر لینگویجز کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کرنے تیار ہوں گے۔ عربی نہیں آتی، یہ جواب اللہ کے دربار میں چلے گا کیا؟
ذرا یاد کیجیے، آپ کے بچے آپ کی بیوی یہ جواب دے کے چھوڑیں گے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ عربی کی ضرورت ہی نہیں تھی، انگلش نمبر 1، مراٹھی ہندی کمپیوٹر ہونا تو ضروری تھا، عربی کی ضرورت نہیں۔ کتنے جوتے پڑیں گے آگ کے جوتے؟ اچھا تیرے نزدیک عربی کی کوئی اہمیت نہیں، تیرے نزدیک قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، تیرے نزدیک حدیث سے پاک سمجھ کر پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، اور تیرے نزدیک اب وہ ہمیشہ کی زبان کون سی ہے؟ ہمیشہ کی زبان کہاں پر؟ جنت کی کون سی ہے؟ انگلش ہے جو عربی، جنت کی زبان عربی نہیں۔ مجھے نہیں آتی اور ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ واہ رے واہ، ہمارے منافق، ہمارے دوغلے، ہمارے بازی، ہمارے غدار، جو اگر ایسا سوچ کر عمل کرتا، بہت سے لوگ بولتے نہیں زبان سے، کرتے ہوئے، زبان کو نہیں بولتے، کرتے ہوئے، لیکن کہ یہ زبانوں کی کمپیوٹر کی لینگویج کی اہمیت ہے، عربی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ منہ لے کے اللہ کے دربار میں جانا چاہتے گا؟ وہ جلدی مرنا ہے نا، 60 سے 80، ارے زندگی ہے کتنی؟ 60 سے 80، 60 کے بعد یا تو ٹیڑھے یا آڑے، کتنا بھی پیسہ رہنے دو، کتنی طاقت رہنے دو، 8 پیک 10 پیک رہنے دو، 60 سے 80۔ اور 60 بھی کون سے؟ چاند کے، سورج کے بنتے ہو 58، اس میں ریٹائرڈ کرتے ہو، اس کو اتنی مستی، اس سے اتنا گھمنڈ، اس کو اتنی غفلت۔ یاد کیجیے، یاد کروائیے بیوی کو، بچوں کو، اور سارے مسلمانوں کو، اور سارے دنیا والوں کو، جی رابرٹ ریٹا کو بھی بتانا ہے، رمیش رشمی کو بھی بتانا ہے، اور رشیدن کو تو سختی سے بتانا ہے۔ یہ ہے پہلا سبق۔ ٹھیک، دوسرا سبق، یہ دونوں عیدیں قرآن کے نزول اور قرآن کی تقسیم سے متعلق۔ نمبر 2، اب آئیے تیسرا عید الاضحیٰ کا بڑا سبق۔ عرفات کے میدان میں کیا ہوا تھا کہ قرآن کی آخری آیت بھی اتری، سورہ مائدہ آیت 3، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، وداعی کے حج کا وداعی خطبہ، کہ جس میں اسلام کا، قرآن حدیث کا ایک پورا نچوڑ آ گیا، اور یہ رہنمائی آئی، گائیڈنس آیا، مارگدرشن آیا کہ اب دنیا میں مسلمانوں کو غلام رہتے نہیں، حکومت کرتے ہوئے، غلام رہتے نہیں، حکومت کرتے ہوئے، کیسی حکومت، کیسی خلافت، کیسا نظام مصطفیٰ، اور کیسے قوانین کے تحت حکومت چلانا چاہیے، کیسے قوانین۔ تو وہ قوانین، احکامات، فرامین، کمانڈمنٹ 14 خطبہ حجۃ الوداع میں ہے۔ 9 ذی الحجہ کے 8 احکام ہیں، اور 10 ذی الحجہ کے 6 احکام ہیں، ٹوٹل ملا کر وہ ایک جگہ لا کر بنایا جاتا خطبہ حجۃ الوداع۔ کتنے لوگوں کو یہ خطبہ حجۃ الوداع معلوم ہے؟ آپ 1000 میں ایک بھی نہیں لا سکیں گے۔ اچھا آپ عام لوگوں کی تو چھوڑیے، میں نے حج کیا، میں حج کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں، میرے ساتھ جو حج پر ہیں، حج کو جاتے ہیں یا حج سے جا کر آ گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا وہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کے وہ 14 نکات جو عالمی معاشرتی قوانین ہے، عالمی معاشرتی قوانین، تو مراٹھی میں کیا بولیں گے؟ ویشوک ساماجک دھورن، پالیسی بول سکتے، ویشوک ساماجک دھورن ہے، انگلش میں کہیں گے گلوبل سوشل کمانڈمنٹ، گلوبل سوشل کمانڈمنٹ 14۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ حاجی بولے نہیں معلوم جی ہم کو، خالی ہم کو بولے تھے کہ وہاں جانا، دن بھر بہت دعائیں کرنا، اور شام میں مغرب عشاء نہیں پڑھنا، مزدلفہ میں جا کے پڑھنا، ہم نہیں وہ کرے۔ واہ واہ۔ تو حج کی روح، عرفات کی روح، حج کا سبق، عرفات کا سبق لیے ہی کہاں؟ ہم نے زمزم لایا نا، ہم نے زمزم اور کھجور، ایسی کھجور لایا نا میں نے، واہ واہ۔ تو زمزم اور کھجور وہاں کا تحفہ ہے کیا؟ ارے وہاں کا تحفہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہاں کا تحفہ ابراہیم السلام کے خاندان کی قربانی، رحمت عالمین کی پوری زندگی،
اور وہ خطبہ حجۃ الوداع کہ عالم میں اب آپ کو کیسے رہنا اور کیسے خلافت چلانا ہے، یہ کس نے یاد کیا؟ آج میں کس نے یاد کیا اپنی قربانی دیتے وقت؟ کتنے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے؟ آج بھی یہ حالت ہے. آپ تو اچھے لوگ ہیں، وہ نالائقوں سے جا کے پوچھو نہیں معلوم جی کو کیا رہتا ہو خطبہ، ہم کو نہیں معلوم تھا خطبہ کیا ہے حجۃ الوداع. ٹھیک، تو یہ تین چیزیں عید الاضحیٰ سے جڑی ہوئی ہے 4000 سال آج تک معلوم نہیں. چلیے آگے آئیے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، تو میں وہاں آ رہا ہوں کہ قربانی کے وقت کیا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. 3 آیتیں میں پھر بتا رہا ہوں. سورہ انعام 79 79، سورہ انعام 162، سورہ انعام 163. اب آئیے آیتیں اور تشریح دیکھیں گے. کیا آیت ہے، کیا تشریح ہے؟ پہلی آیت 79، اس میں ہم پڑھتے ہیں، اور جو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، پھر رحمت عالم نے پڑھی، اور ہم سب کو اب قیامت تک پڑھنا ہے قربانیاں دیتے ہو. پہلی آیت یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پہلی ہے 79 جو قربانی کرتے ہیں پڑھنا پڑتی. نہ قربانی دینے والے کو آتا، نہ اس سمجھتا، اور نہ اس کا مقصد لیتا، نہ بھی بچے میں عمل کرتا ہوگا. تو زندگی پڑھا بہت تیزی سے، میں اس کی نقل بھی نہیں کرتی، اس کی تیزی سے پڑھتا ہوں. جو خطا پیچھے لگے رہتا ہے، او جلدی کرو ابھی دوسرے بکرے ہوتے ہیں، دوسرے جانور ہیں، تو ٹائم پاس مت کرو یار. وہ پہلی آیا اچھا وہ سنیے انی وجہت، کہ بے شک میں نے وجہ چہرہ، میرا چہرہ کر لیا، وجہی للذی، اس عظیم اللہ کے چہرے کی طرف. اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اس کی رضا، اس کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کی بندگی. میں نے اپنے چہرے کو کر لیا. میرا چہرہ نہیں، فیس نہیں، میرا پورا ایٹیٹیوڈ، میرا پورا اپروچ، میری پوری کوششیں اور میرا پورا مقصد وہ ہے وجہت. اور وجہیا للذی، کیا ہے وہ ذات، کیا ہے شان اس کی. فطر السماوات، فطرہ بنایا. تو اللہ نے کیا کیا بنایا؟ ارے سارے زمین آسمان بنایا، ساری کائنات بنایا، پورا یونیورس، پوری سرشٹی. اس نے اس اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کر رہا. یہاں تو دکھ رہا میں مغرب کی طرف کر رہا، یہ کعبے کی طرف کر رہا، اصل میں اللہ کی طرف کر رہا ہوں. وہ اپن نماز کو پڑھے ہوتے ہوئے پڑھنا چاہیے. 1000 میں ایک بھی نہیں پڑھتا ہوتے، ارے جب یہ پڑھ بولو. اور اپنے جو رکعتی کہاں مل رہی، بہت سے تو رکوع میں مل رہے. جب دل بھاگو رکوع میں ملو، رکوع تو پڑھنے کا موقع تھا نہیں. آج بانتے ہیں کہ اتنی وجہ تو پڑھنے کا موقع کتنے لوگوں کے پاس ہے، کتنے پڑھتے ہیں؟ پہلے تو 5 وقت کی نماز کتنے پڑھتے ہیں. چلیے اس کے بعد میں آگے آیت ہے. ٹھیک ہے، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض. اور یہ چھوٹی سی زمین اور پورا آسمان، 7 آسمان، پوری کائنات. اور ارض انگلش میں بھی ارض لفظ سے ہی ارض، انگلش میں جو ارتھ آیا نا وہ ارض سے آیا، کہ یہ جو ارض ہے چھوٹی سی زمین، چھوٹی سی پوری کائنات میں ارض، اس کا بھی بنانے والا اللہ ہے. ہم کو کبھی ارتھ ہی نہیں معلوم نہیں ہے کیا کیا کمال ہے اس میں، کیا کیا بنا، کیا کیا مخلوقات ہیں. اور بہت سے جاہل لوگوں کو میں سنا بولتے 18,000 مخلوقات. کدھر ہے؟ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا 1995، تو اس وقت ایک انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر آیا تھا آسٹریلیا سے. تو اس نے بولا تھا آج تک 9,70,000 مخلوقات دریافت ہو گئی. اور بیٹھے آپ 18,000 پوچھتے ہو، معلومات ہی نہیں نا ترقی کدھر کدھر پہنچی. تو 9,70,000 مخلوقات تو 1993 میں معلوم ہوتی ہے، نہیں معلوم ہوتی جا رہی. وہ چھوٹی سی زمین پر کائنات کا تو کچھ بھی نہیں معلوم. ایسا اللہ ہے وہ. تو اس کو یاد کر رہا ہوں میں نماز کو کھڑے ہو رہا ہوں، اس کو یاد کر رہا ہوں میں قربانی کرتے وقت. یہ کتنا بھی ذہن میں ہے، میں قربانی دینے والے ذہن میں اکثر کے آپ دیکھیے غور کیجیے نا. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے حنیفہ. ارے میں حنیف ہوں، حنیف کہ ادھر ادھر نہیں، شیطان کی طرف، نفس کی طرف، کسی کی طرف نہیں. میں صرف تیرے طرف یکسو رہوں گا میرے اللہ. میری پوری زندگی، میری پوری ذات، میرے صبح، میرے شام، میں صرف تیرے طرف متوجہ رہوں گا.
حنیف، ایسا حنیف رہوں میں. اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ہے کیا ایسا؟ مسلمان 200 کروڑ مسلمان شرک سے بچ رہے کیا ایسا؟ ایک بات ہے، ایک ہی مثال دیتا ہوں، وقت یہاں کم رہتا. آپ دیکھیے شادیاں چل رہی، شادیاں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تاریخ نکالتے ہیں، کیلنڈر لاؤ جی کیلنڈر. کیوں؟ بولے اپنے سے تاریخ دیکھیں گے، قمر در اقرب ہے کیا بولے. اچھا یہ کہاں سے آ گئے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو نہیں مانیں گے. اچھا اس کا ترجمہ سنو پہلے، کیونکہ لوگوں کو ترجمہ نا، قمر چاند، در دروازے پہ، اقرب بچھو. کیا ہوا ہے؟ بولے جب بچھو کے دروازے پہ چاند آ جاتا. واہ کیا سوچتے تھے، بچھو کے دروازوں پہ چاند آ جاتا انہوں سے پکڑ لیتا، اور اس کو پورے شادیاں کے ہو پورے دلہا دلہن کو کاٹتے تھے. واہ. اچھا آج تک چل رہے ہیں، میں نے گاؤں کی کہانی نہیں بتا رہا ہے، آگے بھی دیکھو بڑے بڑے گھروں میں تاریخ. اور کیلنڈر لاؤ نا کیلنڈر. بچھو کون کون سے تاریخوں کو پکڑ رہا؟ چاند کو. جب بچھو پکڑ رہا چاند کو، اور اس کا اثر دلہا دلہن کے ہوتا. واہ کدھر ہے یہ؟ شرک نہیں ہے؟ تمہارا بچھو اتنا بڑا بن گیا تو چاند کو پکڑ لیتا، اور اس کا کمال اتنا ہے بچھو کا کہ چاند کو پکڑ کے دلہا دلہن کو افیکٹ کرتا. واہ اس سے بڑا شرک کوئی ہے کیا؟ کدھر چاند، کدھر وہ بیچارہ بچھو کا رہتا ہے، پتھر کی چھپ کے رہتا، ایک چپل میں مر جاتا ہے. مانا بہت بڑا بچھو، تم کو نہیں معلوم، چاند کو پکڑ لیتا ہوں. اس میں شادی نہیں کرنا، یہ ابھی طے کرنا. یہ تو وما اعلیٰ مسلم کہاں ہے؟ کہاں کہ میں مشرک ہوں. اس نے شرک اپن کیا سمجھتے عام طور پہ کہ گھر میں مورتی ہے کیا، پوجا ہے کیا؟ نہیں پوجا کا شرک. ارے یہ بھی شرک ہے، یہ شرک تو معلوم ہی نہیں ان لوگوں کو یہ شرک. اچھا ابھی اور ایک چیز، تو شرک کے 3 طریقے، 3 قرآن میں ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ، میں نے اور پیش بھی کیا تھا. تو سورہ توبہ کی ایک آیت میں ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، ماننے والوں نے بھی یا نہیں ماننے والوں نے بھی، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، یہ قرآن کے الفاظ ہے، احبار علماء، رہبان درویش. تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ مجھے ماننے کے بجائے اپنے احبار اور رہبان، اپنے علماء اور درویش کو اتنا مانتے کہ میری اطاعت سے زیادہ ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے زیادہ ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ رسول کے حق ہے. صاف کہتے ہیں لوگ کہ ہم آگے بڑھے. واہ ہمارے بڑے کو اللہ اس کے رسول پڑھنا نہیں، یہاں سے بڑھے، اللہ سے بھی بڑھے، رسول اللہ سے بڑھے. ایسا پریکٹیکل نہیں بنایا لوگوں نے، بولتے نہیں زبان سے، یعنی پریکٹیکل نہیں بنایا. اللہ کی بات ہوں گی قرآن میں، ہوں گی رسول اللہ کی حدیث سے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے بول رہے. تو یہ اللہ نے صاف فرمایا. اور ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا بنایا تم نے؟ اربابا من دون اللہ. ارباب رب کی جمع. ارے کتنی رب بنا لیے تم نے ایک رب کو چھوڑ کر؟ بولنے کو بول رہے خالی بے سوچے سمجھ. الحمدللہ رب العالمین، مگر رب العالمین کو چھوڑ کے کتنے بنا لیے؟ ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کئی ارباب. یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ اطاعت ہے. اچھا یہ پہلا چیز بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے. آپ جائزہ لیجیے، آپ تو بہت اچھے ہیں، نالائقوں کی بات کر رہا ہوں. 2 چلیے نمبر 2 دوسرا چیز قرآن میں 6 جگہ ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ دوسرا چیز کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں دل لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ دوسرا شرک لوگ اپنے باپ دادا سے کرتے ہیں، باپ دادا سے. 6 جگہ اللہ نے فرمایا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ماں وجدنا علیہ آبانا، کہ دیکھو ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے نا وہی کریے. قرآن میں کیا ہوں گا؟ حدیث میں کیا ہوگا؟ ہمارے باپ دادا سے جو چلتے آ رہا ہوں کریے. ایسے لوگ نہیں کرتے. آپ کئی مثالیں دیکھیں گے، لوگ یہی بول کے گھر میں ایسی کئی رسم کرتے، کئی چیزیں کرتے کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن لوگ یہ دلیل دے کر کہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا اور ہم یہ چلتے رہے. تو اللہ نے پوچھا کہ وہ اگر گمراہ تھے اور جہنم میں جانے والے تو تم ان کے پیچھے جائیں گے کیا؟
یہ اللہ پوچھ رہا، لیکن وہ خود بھی ہو گئے ہمارے باپ دادا. ارے تو دوسرا شرک 6 جگہ ذکر ہے قرآن کا. تیسرا شرک یعنی پہلے ہمارے بڑے، دوسرے ہمارے باپ دادا، اور تیسرا قرآن میں 2 جگہ ہے، عربی الفاظ ہے الہ ہوا. الہ کس کو بنا تم نے الہ؟ ارے الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ایک ہی ہے، الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور محمد مصطفیٰ تو میرے رسول ہادی ہے، رہبر اللہ کے بعد جو اللہ کی بات مان رہے کیا الہ ہوا. ارے نفس کو خدا بنا لیے، نفس کو، مرضی کو، منمانی کو، ایگو کو، انا کو، اہنکار کو. تو کئی جگہ ہمارے اعمال میں کہ ہم نے اپنے نفس کو، اہنکار کو، ایگو کو بھی اپنا خدا بنا لیا. تو اللہ نے 2 جگہ فرمایا کہ کس کو خدا بنا رہے ہیں؟ اپنے نفس کو. کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا، جیسے موٹی مثال، بے نماز پڑھ دینا. میں نے کئی لوگوں کو بولا کہہ رہے بھائی وہ فجر میں آؤ 5 سے 6 کے لیے ٹائم رہتا نہیں ہوتا اتنا. 6 بجے پہلے نیند ہی نہیں کھلتی میری. میں 7 بجے کھلتی نہیں، میں 7:30 کو پڑھ لیتا. اچھا یہ تو وہ 5% جو پڑھتے، جو 95% نہیں پڑھتے ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. اچھا آپ بولیں گے سر کیا آپ کو کھڑے رہنے کا موقع دے تو کچھ بھی الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں موٹی عقل کا ہے تو بس موٹی مثال دے رہا ہوں. جمعہ کا مجمع دیکھ لو اور فجر کا مجمع دیکھ لو، 5 وقت کی نماز 5% لوگ بھی نہیں پڑھتے. بہت اطمینان سے اعتماد کے ساتھ بات ہے. ہم نے تو آپ اپنے گھر کے پاس کی مسجد دیکھ لو، تو یہی بات. تو کون بن گیا خدا؟ میرا نفس، میری مرضی. 9 بجے پڑھوں گا نہ تو 10 بجے پڑھوں گا، اور نہ تو نہیں پڑھوں گا سال بھر، فضائیوں میں پڑھ لوں گا اور سب پھٹا دوں گا. میں سے 1-2 رات میں پورا پھٹاتا، ان کو نہیں معلوم یہ ترکیب پھٹانے کی. 2 راتوں میں پورا پھٹاتا میں. واہ واہ وہ چالو ہے یار، تو وہ تو چالو ہے. یہ جاری ہے، یہ میری کوئی اپنی ذاتی تخلیق نہیں ہے، یہ جاری ہے. تو یہ وما انا من المشرکین بول سکتے کہ مسلمان 200 کروڑ مسلمان، پوری دنیا کی بات کرو 200 کروڑ، یہ بول سکتے کیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں؟ تو یہ پہلی آیت سورہ انعام آیت 79. انہیں قربانی کرتے ہوئے پڑھنا ہے، نماز کو کھڑے ہوتے ہوئے پڑھنا ہے. ہم پڑھنے بھی نہیں، سمجھنے بھی نہیں، اور عمل کا لینا دینا نہیں. ہم نے دوسری آیت 162 ہے سورہ انعام کی. اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو کہ قربانی دیتے ہیں مجھے کیسی قربانی، کیسا جذبہ چاہیے. سنو 5 چیزوں. ان بے شک صلاتی تمہاری نمازیں نہیں، 95% نمازیں نہیں. اور پہلے ہی سوال ہے ان صلاتی بے شک نمازیں میری نماز، نسک کی مناسک کی جمع ہے. میرے جتنے اعمال ہے چاہے وہ حج کے ہو، قربانی کو ہو، یا دنیا میں شریعت کے ہو مناسک، تو وہ نسک، وہ مناسک وہ میں نے پورے کرنا ہے. دوسری بات اللہ نے فرمایا وہ محیایا، اور تیری زندگی، تیری زندگی میں نے دی ہے، تو نے زندگی بھر اطاعت کرنا ہے. جمعے کی اطاعت نہیں، جمعے کی اطاعت، رمضان کی اطاعت، دکان کھلتے ہوتا ربی کی اطاعت، ایسی چھوٹی چھوٹی ادھوری کھوکھلی من مرضی کی اطاعت تمہیں نہیں کرنی ہے. تم کون سی اطاعت کر رہا محیایا میں، زندگی میں؟ پھر وہ مماتی، اور میری موت. اللہ پوری زندگی اور پوری موت میں تیری طرف رہوں، تیری رضا کے لیے کام کروں، تیری اطاعت کے لیے کام کروں، تیرے خوشنودی کے لیے کام کروں. میں لوگ کر رہے تھا 200 کروڑ میں تو جائزہ لیجیے. یہ 4 باتیں کر، صلاتی، نسکی، محیایا، مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. ارے سمجھتے کہ اللہ رب العالمین ویسا اس سے تعلق ہے کیا؟ ویسی خون طاقت اس کی مانتے ہیں کیا؟ ہے کتنے 60 سے 80 کے، 60 تک سب جا بھی نہیں پاتے، 80 سے 80 جا بھی نہیں پاتے. میں نے کہا کہ 60 کے بعد یا تو ٹیڑھے ہوتے یا آڑے ہوتے. لیکن بہت سے لوگ بولے سر اس کو 40 پر ہو گیا، کیونکہ 40 سے شروع بولے شوگر، بی پی، آرتھرائٹس، اور یہ بولے 40 بولنا ہو گیا. نہیں، وہ حدیث میں 60 ہے، اس لیے میں 60 بولتا. کیونکہ مشکات میں 3 جگہ حدیث ہے کہ اصل عمر کی مہلت 60 ہے، تو اس کے بعد بونس ہے. 3 جگہ ہے مشکات میں کہ اصل عمر کی مہلت 60 ہی ہے، اس سے زیادہ مل گئے تو سمجھو وہ تم کو بونس ہے. اور وہ سرکاری تو 58 ہی ہوتے، تو اس میں جو ریٹائرڈ کرتے تو تم ناکارہ ہے کسی کام کے لیے.
باقاعدہ ٹھان میں کرتے سرکاری انگریزی کا ہے. ٹھیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ انعام آیت 162 میں 5 چیزیں بتائی گئی کہ صلاۃ، نسک، زندگی، موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے. اور پھر آگے یہ کہو کہ رب العالمین ہی کے لیے ساری چیزیں رہیں گی. ٹھیک. دوسری آیت میں بعد میں بتاؤں گا. اپنے یہاں تو ایک اعلان تھا. تو دیکھیے یہ جو کام ہو رہے ہیں مسجد جمیل گئی ہے، تو میں بہت اعتماد کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت میں ایسی مسجد میں نے نہیں دیکھی کہیں کہ اتنے سارے کام کیے جاتے کہ 22 ہاسپٹلس میں 2000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا پہنچا رہے. 2000 سے زیادہ لوگوں کو 22 ہاسپٹلس میں کھانا پہنچا رہے. آپ بتائیے بھارت میں کہاں ایسا ہے؟ نہیں، میرے نالج میں نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے خوشی ہوئی. تو ہاں میں بار بار لیکن سب مسجدوں میں جاتا ہوں بولتا ہوں کہ ہاں زمین بیچ کے جیسے شروع کرو. نان مسلم بھی سب میں کچھ پوچھا نہیں جاتا کسی سے کون ہے جناب، ان کو کھانا دیا جاتا. ٹھیک. تو اس کے بعد یہاں رہنے کا، یہاں پر لوگ آ کر کھانا کھاتے 12 بجے اور مغرب کے بعد. یہاں پر بھی جو یہاں کے گھاٹی کے آنے والے لوگ ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے وہ آ کے کھا سکتے. پھر رہنے کا انتظام، جن کے لیے رہنے کا انتظام نہیں ہے تو رومس ہے لیڈیز کے لیے بھی ہے. اور جی انہوں نے جناب کام کیا. پھر اس کے بعد میت ہوگی اور اس کے بعد کرسیاں ورسیاں یہ چیزیں نہیں ہے تجویز کے. تو یہاں سے فری بھی جاؤ، خالی ٹرانسپورٹ تمہارا وہاں فری بھی جاؤ، فری لا کر لو. وہ پانی کا انتظام، صاف پانی کا انتظام، جتنا چاہے لے جاؤ استعمال کرو. پھر یہاں رشتوں کی رہنمائی، ادارے پیامت باقی ہو کہ ہزاروں ان کے پاس جناب ایڈریس ہے، بائی ڈیٹا ہے. رشتوں کے سلسلے میں رہے. پھر نوکری کے سلسلے میں رہنمائی کہ وانٹیڈ سچویشن جو اخباروں میں آتی اس کی بھی رہنمائی کرتے. اور ان کا ایک پلان ہے میڈیکل اسٹور کا، تو وہ بھی اللہ کرے جلدی سے کامیاب ہو جائے. کم قیمت میں میڈیکل کی دوائی میڈیسن دیں گے. اتنے کام کون سی مسجد میں ہے یہ بتا دینا بھارت کی کوئی مسجد، مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا طرز ہے کہ تمہارے مسجد کو دعوت کا خدمت خلق کا سینٹر بننا چاہیے. ہر مسجد کو دعوت اور خدمت خلق کا سینٹر بننا چاہیے. تب انسانیت زیادہ اللہ کے در پر آئے ہیں، اللہ کے گھر پر آئیں گے اور اللہ کے اصلی گھر جنت میں بھی آئیں گے. یہ لوگ آ رہے ہیں بڑے مخلوق لوگ، بڑے اچھے ساتھی ہمارے. تو آپ یہاں جو لے سکتے وہ بھی دیجیے. تو جن کو رسید بنانا ہے تو رائٹ سائڈ میں ان کا آفس ہے، آپ رسید بھی بنا سکتے. میں بھی اپنی رسید بعد میں بناتا ہوں جا کر. آئیے اب ہم آگے غور کرتے ہیں. تیسری آیت پر آئے تھے تو قربانی کرتے وقت ہم 3 آیتیں پڑھتے ہیں، 79، 79، 162، 162 اور تیسری 163. 163 میں کیا ہے؟ 163 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سنو، لا شریک لہ. یاد کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلے بھی یاد دلایا انہیں کہ شرک نہیں کرنا. تینوں شرک نہیں کرنا کہ ہمارے بڑے، وہ شرک بھی نہیں کرنا. ہمارے علماء درویش عربی میں احبار رہبان، وہ شرک بھی نہیں کرنا. اور نمبر 3، میں خود خدا الہ ہوا میرا نفس، یہ تیسرا شرک بھی نہیں کرنا. اور اب 163 کی آیت میں فرمایا جائے لا شریک لہ، کہ میں تیرا شریک، تیرا پارٹنر، ساجھیدار کسی کو نہیں بنا. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ماں ہاجرہ کی بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر رحمت عالمین محمد مصطفیٰ کی دعا ہے کہ وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو توحید، اللہ سے تعلق، شرک سے بیزاری، شرک سے دوری، اور قربانیاں 4 طرح کی کیسی ہونا چاہیے. وبذالک امرت، اور پھر وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہونے والا ہوں، کوئی ہو مت ہو. اچھا مسلمین جمع ہے تو میں اجتماعیت میں رہنے والا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں ارے اپنے اپنے حساب سے کرنے کا ہے. نہیں، رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت بنائی تھی، صحابہ کی جماعت بنائی تھی، تو جماعت بن کر ہی رہنا پڑے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کیا کریں گے 5 جماعتیں، ٹھیک ہے. 5 میں سب سے زیادہ قرآن سے قریب کون ہے؟ 5 میں سب سے زیادہ حدیث کو پکڑا ہوا کون ہے؟ 5 میں سب سے زیادہ پورا پالیسی پروگرام قرآن حدیث، اس سے جڑ جاؤ نا، اوپن. اور نہیں کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں 5 جماعتیں بھی کمزور ہے تو تم بہت ہوشیار ہے، چھٹی بناؤ تمہاری کو.
کیونکہ یہ اس سے معلوم ہونا کہ پانچوں کمزور ہے، تم ذہین ہے تو تمہیں چھٹی بناؤ نا. تمہارے پاس آ کے لوگ بیعت کریں گے یا ممبر بنیں گے، مگر اجتماعیت کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب یہ بولنا بجا رہے گا کہ وہ انا اول من المسلمین، اولی من المسلمین، تب جا کر یہ صحیح ہوگا نا. تو دیکھیں یہ ہے 3 آیتیں. آخر میں پھر اس لوگ بتا رہا ہوں. پھر وہی بات دیکھیے کہ عید الاضحیٰ کا 3 سبق لینا چاہیے. نمبر 1 کہ وہ عالمی خاندان ابراہیم السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ، ان کے جیسے ہر باپ کو، ان کی جیسے ہر ماں کو اور ان کے جیسے ہر اولاد کو ہونے کی کوشش کرنا پڑے گا. اور ان سے زیادہ عظیم ایک اور خاندان جس کا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے جیسے بننے کی موت تک کوشش کرنا پڑے گا. اس سے کم کا سودا ہی نہیں ہوتا. دوسری بات قرآن کا تعلق عید الاضحیٰ سے، کہ عید الفطر میں قرآن نزول ہونا شروع ہوا، عید الاضحیٰ میں مکمل ہوا. عرفات کے میدان میں سورہ مائدہ کی 3 آیت آئی احکام کی، تو وہاں مکمل ہوا. تو قرآن سے مضبوط تعلق، عربی سیکھ کر اس کے بغیر نہیں، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اور تیسری بات کہ عالمی سطح پر وہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، 14 نکات، 8 نکات 9 ذی الحجہ کے، 10 اور 6 نکات 10 ذی الحجہ، تو ٹوٹل ایک جگہ آ گیا خطبہ حجۃ الوداع، وداعی کے حج کا آپ کا خطبہ. اس میں پورے عالم انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے، پورے وشو کے لیے، وشو کی ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. تو تمہارا اسلامی نظام، تمہارا نظام مصطفیٰ اور تمہاری خلافت دنیا میں کیسی ہونا چاہیے. اور آخری بہت درد کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، غزہ والے 19 مہینے سے مشکل میں ہیں، 19 مہینے سے جنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو جنگ کرنے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں 2 کام کیجیے. 6 نمازوں میں ان کے لیے دعا کیجیے. 6 نمازوں میں چھٹی پڑھنا پڑے گا، 5 سے بعد بننے والی نہیں ہے. کون سی چھٹی؟ تہجد. 6 نمازوں میں ان کے لیے دعا کیجیے، طرف کر اٹھ کر. اور دوسرا کام بائیکاٹ، سخت بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اسرائیل کی چیزوں کا سخت بائیکاٹ کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، اس وقت جو یہاں مسائل ہے نا، یہاں کی حکومت سے 2 بڑے بڑے مسائل ہیں. پہلا، اپنے پیپر پکے بناؤ، اپنے پیپر، چاہے وہ ڈیٹ آف برتھ کا ہو، رہائشی سرٹیفکیٹ کا ہو، آدھار کارڈ کا ہو، الیکشن کا، اپنے پیپر پکے بناؤ، غلطیوں سے پاک کرو اس کو، کیونکہ کبھی بھی وہ آنے والا ہے مسئلہ. تو اور تیسرا کون سا آج آ رہا ہے، بلڈوزر پالیسی کے شکار ہونے والے. کیوں؟ پراپرٹی کے پیپر برابر نہیں ہے، پراپرٹی کے پیپر. میں سے ایک مثال لے کر اپنی بات ختم کروں. ابھی 15 دن پہلے احمد آباد چنڈولا ایریا، میں احمد آباد جا چکا، میں 2 سال وہاں دعوت کے کام کے لیے تھا، 89 چنڈولا کا علاقہ، وہاں پر 8000 مسلم گھر تھے. 15 دن پہلے تھے 8000 مسلم گھر تھے. اور کتنی پرانے؟ 70 سال سے لے کے 50 سال سے لے کے آج تک کے. کتنے لوگ اجڑے معلوم آپ کو؟ 35,000 سے زیادہ. میری عید نہیں ہے، میری راتیں نیند نہیں ہے ٹھیک سے، جو اطمینان سے کوئی دن کا چین نہیں. تو اگر میں 35,000 بھائی بہن اجڑتے تو میں سکون سے گوشت کھاتے رہ سکتا، بے فکر سوچ سکتا. جاہل اور مکار کی طرف میں. لیکن یہ کیوں آیا؟ پراپرٹی کے پیپر برابر نہیں ہے. بانڈ بھی ہے، انہیں لکھ کے دے دیا، اللہ کا خون ہے بناؤں گا. ارے وہاں تو 70 سال 50 سال کے وہ لیڈروں نے آ کے بولے، ٹیکس بھی شروع ہو گیا تھا، لینڈ تھی، نل تھا، سب تھا. لیکن جیسے سپریم کورٹ کا حکم آیا، انہوں نے بولے کہ ارے وہ جھیل میں ہے، جھیل میں، انہوں نے سب توڑو. لیکن کورٹ نے یہ بولا تھا کہ اس میں سے جو اپلیکیشن کریں گے ان کو متبادل زمین دو. وہ کہاں نہیں کی نا آپ نے. اب دور مت جائیے. آخری مثال مورشی پونا، 3,500 گھر اجاڑ دیے انہوں نے. یہ ہر جگہ آنے والا ہے. یہ 3 چیزیں کی، عربی سے تعلق، قرآن عربی سے مضبوط تعلق، دعوت اصلاح خدمت خلق کے کام، اور 2 چیزیں کہ اپنے پیپر بناؤ اور پراپرٹی کے پیپر پکے کرو. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ قرآن اور کی روشنی میں لے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فاخر دعوانا الحمد للہ.